آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ وہ آیات ہیں جن سے سورۃ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے، جو قرآن کریم کی پہلی سورت بھی ہے اور نمازوں میں بھی روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ اور ان پہلی آیات میں ہی، جو قرآن کریم کی بھی در حقیقت پہلی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تعارف پیش کیا ہے ہمارے معبود کا، ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، رحم کرتا چلا جانے والا ہے۔ یہ سارے معنی ہیں جو رحمان اور رحیم کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرما دیے ہیں۔ اور قرآن کریم کو جو اس آیت سے اس کا آغاز کیا ہے، وہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، لیکن اس میں بھی یہی دو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہیں۔ گویا قرآن کریم کا جو آغاز جن اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات سے کیا گیا ہے، وہ رحمانیت اور رحیمیت کی صفات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رحم کو بیان فرماتی ہیں۔ اور رحم بھی کیسا؟ ایسا رحم نہیں جو کسی مسلمان سے خاص ہے، ایسا رحم نہیں جو کسی خاص انسان کے لیے مخصوص ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرنے والا ہے جو تمام جہانوں پر حاوی ہے۔ اس کے رحمت کے سمندر ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر ایک دنیا کا فرد اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ کائناتوں میں موجود تمام چیزیں اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے فیض اٹھاتی ہیں۔ چنانچہ اس بنیادی تعارف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت رحمانیت کو، رحیمیت کو اپنے لیے جب چنا ہے تو انسانوں کے لیے بھی اسی بات کو پسند فرمایا ہے، اور خاص طور پر ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے جو جلوے دنیا کو دکھائے، اور جس طرح سے آپ رحمت للعالمین بن کے دنیا کے سامنے آئے اور آج تک موجود ہے آپ کا وجود اور اس وجود کی تفصیلات، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مالک کی طرح، اپنے خالق کی طرح، اپنے اللہ کی طرح رحمت کا ایک ایسا سمندر نظر آتے ہیں جس کی گہرائی کو انسان ناپ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، قرآن کریم آپ کو بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس مضمون کو آپ نے اس خوبصورتی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے ایک مختصر نشست میں انسان بیان کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی رشتوں کے دائرے تھے، جو بھی آپ کے وجود کے دائرے تھے، جو بھی آپ سے متعلقہ لوگ تھے، وہاں ہر دائرے کے اندر، ہر رشتے کے اندر ہمیں رحم کا سلوک کر کے دکھایا اور اس کے نمونے پیش کر کے دکھائے۔ گھروں میں جو رشتے موجود ہوتے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ کے بارے میں فرمایا کہ باپ تو جنت کا دروازہ ہے، بہن بھائیوں کے حقوق قائم فرمائے، بیوی جو گھر کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہے، فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں
تم سب میں سے اپنے اہل کے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ شادی کے نتیجے میں جو رشتے پیدا ہوتے ہیں، اولاد ہے، اولاد کی آگے اولاد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اولاد کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کر کے دکھایا۔ آپ کی بیٹی تشریف لاتی تھیں تو آپ ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پیار سے انہیں بٹھاتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے فراخ کر دیتے تھے، بچھا دیتے تھے۔ نواسے آپ کے سامنے لائے جاتے تھے۔ حضرت امام حسین کا وہ مشہور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا ہوا تھا اور انہیں چوما۔ تو جب حضور نے انہیں چوما پیار سے، تو ساتھ موجود ایک صحابی اقرا بن حابس نے کہا کہ حضور میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کر کے دکھایا اور بتایا کہ بچوں سے پیار کرنا بھی رحم کے دائروں میں آتا ہے، رحمانیت اور رحیمیت کے دائروں میں آتا ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ بچوں سے آگے بڑھ کر گلی محلے کے جو آداب ہیں، جو ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس قدر بیان فرمایا کہ ہمسایہ تو 40 گھروں تک ہوتا ہے، اور اگر تم کچھ اچھا کھانا پکایا کرو تو اپنے ہمسائے کو اس کا شوربہ ہی بھجوا دیا کرو، اسے اس خوشی میں شامل کر دیا کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ مجھے تو اس قدر تاکید کی گئی ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہ اگر مجھے یہ خیال تھا کہ جبریل جس حساب سے مجھے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمسایہ ورثے میں شامل کر دیا جائے۔ اسی طرح اس کے بعد جو اگلا دائرہ شہر کا آتا ہے، وہاں آپ نے محبت، رحم، امن کے نمونے قائم کر کے دکھائے، راستوں کے حقوق قائم کر کے دکھائے، اور فرمایا ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ سڑک پر کھڑے ہیں، اپنی سواریوں پر موجود ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ راستہ ہے اور یہ تمہاری سواریاں بھی زیرو ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کے طور پر پیدا کیا ہے، یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں، اس لیے اگر تم نے باتیں کرنی ہیں تو ان سے اتر کر انہیں آرام کرنے دو اور پھر اتر کر باتیں کرو وہاں جو باتیں کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ گلی اور محلے اور ہمسائیگی کے جو دائرے تھے وہاں آپ نے رحم کر کے دکھایا۔ اسی طرح ملک اور قوم اور ملت کے لیے جو رحم تھا، فرمایا کہ جو ملک اور قوم کی محبت ہے، حب الوطن من الایمان، ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے اگر تم اپنے ملک اور قوم کی خیر خواہی میں خود کو مصروف کرتے ہو اور اس میں وقت گزارتے ہو۔ لیکن صرف اپنی ملک اور اپنی قوم کے دائروں تک اس کو نہیں رکھا، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی اور حسن سلوک کا اظہار فرمایا، دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا حسن سلوک کیا کہ جو اپنی مثال آپ ہے، جو اس سے پہلے دنیا نے یہ نمونے نہیں دیکھے تھے کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک فرمایا، اور فتح مکہ کے موقع پر ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو آپ کی، ان میں سے ایسے بھی تھے جو آپ کے چچا کے قاتل تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جو آپ کی بیٹی کے قاتل تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم کو ان دائروں تک بھی وسعت دے کے ہمیں دکھایا، اور اپنی رحمت کو تمام جہانوں تک پھیلاتے ہوئے رحمت للعالمین کا جو لقب تھا آپ کو جو عطا کیا گیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا۔ آج دنیا میں بڑا زور دیا جاتا ہے ماحولیات کے بارے میں۔ کل بھی ایک ملاقات تھی، ایک میٹنگ تھی جس میں یہ بات ہو رہی تھی ایک NGO کے لوگوں کے ساتھ کہ ہم ماحول کے بارے میں کام کرتے ہیں، تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے تو آج سے 1400 سال پہلے درختوں کے حقوق بھی قائم فرما دیے، پانی کے حقوق بھی قائم فرما دیے ہیں، اور جنگوں میں بھی فرمایا کہ جنگوں میں بھی پھلدار درختوں کو مت کاٹو، پھولدار درختوں کو مت کاٹو، ایسے پودوں کو مت کاٹو جو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے کام آتے ہیں، اور اسی طرح پانی کے بارے میں فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ پانی مت بہاؤ۔ جانوروں کے حقوق قائم فرما دیے۔ ایک موقع پر ایک سفر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے یا چڑیا ہے جو اوپر چکر لگا رہی ہے اور محسوس ہو رہا تھا کہ تکلیف میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے اور ہیں،
آپ نے فوراً محسوس کیا اس کے درد کو اور فرمایا کہ کس نے اس جانور کو اور اس پرندے کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور میں نے اس کے گھونسلے سے اس کے انڈے اٹھائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً واپس اس کے گھونسلے میں وہ انڈے رکھو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے طور پر، ایک کہانی کے طور پر صحابہ کو سمجھایا کہ ایک آدمی سفر پر تھا اور شدید پیاسا تھا، اور اس نے ایک کنواں دیکھا جہاں سے اس نے پانی پینے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کتا ہے جو پیاسا ہے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ زمین پر جو گیلی زمین ہے اس کی مٹی کو چاٹ رہا ہے اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے۔ وہ شخص کنویں میں اترا، اس کے جو موزے تھے جو اس زمانے میں ظاہر ہے چمڑے کے ہوا کرتے تھے، جوتا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے اس جوتے میں پانی بھرا اور پانی نکال کر باہر لایا کنویں سے اور اس کتے کو پانی پلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی اس نیکی کو اس حد تک اس کی قدردانی کی کہ اس شخص نے جو ایک جانور کے ساتھ ہمدردی کی ہے اس کی بھی اس حد تک قدردانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا جانوروں سے رحمت اور نرمی اور شفقت کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ہر ایک جاندار، ہر ایک ذی روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمدردی اور نرمی اور محبت اور رحم کا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اجر مقرر فرما رکھا ہے۔ حضرت عائشہ کو ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، اللہ تعالیٰ رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے، سختی کو پسند نہیں کرتا، اس لیے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر ایک چیز سے محروم کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آپ کی تربیت کے انداز تھے کہ آپ اپنے صحابہ کو تمثیلات کے انداز میں بھی سمجھایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک اور تمثیل بھی بیان فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور فرشتے اس کا حساب کرنے کے لیے اس کے پاس جب آئے تو اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے اعمال میں کوئی نیک عمل موجود ہے؟ اس شخص نے بہت غور کیا، بہت سوچا اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے دوبارہ اسے موقع دیا کہ سوچو، شاید تمہارے اعمال میں سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو تمہاری نجات کا باعث بن سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ یاد نہیں آتا، صرف اتنا یاد آتا ہے کہ میں مالدار تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو میرے کارندے اور میرے کارکن جب جایا کرتے تھے قرض کی وصولی کے لیے تو میں انہیں یہ کہہ کر بھیجتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، جو کمزور ہے اس کو مہلت دے دینا، جو کم پیسے والا ہے اس پہ سختی نہ کرنا، اور جو مالدار ہے اس سے بھی درگزر کرنا۔ جب اس کی یہ بات فرشتوں نے سنی اور پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے دنیا کے لوگوں کو جو مہلت دی ہے، دنیا کے غرباء پر جو شفقت کی ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی اسے معاف کرتے ہیں اور اس کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تو یہ نمونہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیسے آپ نے صحابہ کو رحمت کی طرف مائل کیا، رحم کی طرف مائل کیا، اور پھر اپنے نمونے بھی قائم کیے۔ جیسا ذکر ہوا تھا کہ جنگوں میں بھی آپ نے، جنگوں میں قومیں وحشی ہو جاتی ہیں اور یہ خیال ہرگز نہیں کیا جاتا کہ دشمن کے بھی کوئی حقوق ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم وجود جنگ کے موقع پر بھی، غالباً جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے دشمنوں کے مقابل پر تھے کہ ایک سردار نوفل اس کا نام تھا، وہ مسلمانوں کی طرف سے ایک نیزہ لگنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کی قوم کا یہ خیال تھا، مشرکین کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ان میں یہ مسلح کرنے کا رواج ہے، دشمن کے ناک کان کاٹنے کا رواج ہے، تو شاید مسلمان بھی جواباً ہماری لاش کی بے حرمتی کریں گے اور ہمارے سردار کی لاش کا مسلح کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا یا پیغام بھیجا کہ ہم سے 10,000 درہم لے لیے جائیں اور لاش صحیح سلامت ہمیں واپس کر دی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سخت ناپسند فرمایا اس بات کو، فرمایا کہ ہم مردہ فروش نہیں ہیں، ہم مردے نہیں بیچا کرتے یا مردوں کو بیچ کر قیمت نہیں لیا کرتے، یہ تمہاری لاش موجود ہے، اسے عزت کے ساتھ واپس لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے بغیر کچھ پیسے لیے
بغیر کسی چیز کا، کسی رقم کا تقاضا کیے اس شخص کی لاش جو آپ سے لڑائی کرنے کے ارادے سے یا مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے ارادے سے اپنی قوم کے ساتھ نکلا تھا، اس کے ساتھ بے رحمت کا اور شفقت کا سلوک کیا اور اس کی لاش کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہونے دی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بات کو سمجھاتے ہوئے ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ حوالہ مشہور حوالہ ہے کشتی نوح کا، جس پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو تو تم باہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے، یہ قابل غور ہے کہ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا، سو اس کا مجھ میں حصہ نہیں۔ خدا کی لعنت سے بہت خائف رہو کہ وہ قدوس اور غیور ہے، بدکار خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، متکبر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، ظالم اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، خائن اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے اس مضمون کو اس دور میں بھی آسان فرما دیا کہ باہم جماعت کے جو معاملات ہیں وہ رحمت پر، شفقت پر، نرمی پر مبنی ہونے چاہیے، اور ہمیں بطور جماعت، بحیثیت جماعت یوں مل جل کر رہنا چاہیے جیسے دو سگے بھائی رہتے ہیں، ایسے بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات پر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں پر، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی بیان کردہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔